بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں آج ہی کے دن تھے اور تقریباً ایسا ہی موسم تھا اور ایسے ہی ماہ و سال تھے، لیکن وقت اس سے بہت پہلے کا تھا اور ہم اس آرزو کو لے کر چل رہے تھے کہ ایسا ملک بنے گا، ایک ایسا سنہرا دیس جس کے اندر لوگوں کو آسانیاں ملیں گی اور ذہنی طور پر، روحانی طور پر اور نفسیاتی طور پر آسانیوں کے اندر زندگی بسر کر سکیں گے، کیونکہ ہم اس دعوے کو لے کر چلنے والے تھے کہ یہ ایک ایسا ملک ہوگا جو ایک مثالی دیس کی صورت میں ہوگا، اور ہم یہ جانتے تھے اور ہمیں اس بات کا بہت شعور تھا کہ زراعتی ملک ہونے کی وجہ سے، زرعی علاقہ ہونے کی وجہ سے جب تک ہاتھ سے اور پلے سے کچھ نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک کسی بھی قسم کی فلاح اور ترقی نہیں ہو سکے گی۔ کسان اپنے گھر کے اندر جا کر اپنی بھڑولی کھول کر اس میں سے اناج نکال کر جھولی بھر کے کھلے میدان میں جاتا تھا اور اچھے بھلے دانے، اچھا بھلا اناج جس سے اس کے گھرانے کی زندگی کا سامان بڑی آسانی سے کیا جا سکتا تھا، باہر لے جا کر چھٹے کے ذریعے ایک عجیب و غریب زمین پر پھینک کر اس امید پر اور اس سوچ پر چلا آتا تھا کہ اس کے اندر سے اب ایسے ہی بے شمار دانے 700 اور 7,000 ہو کر نکلیں گے۔ یہ پہلے دینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لینا ہوتا ہے۔ یہ تصور ہمارے ساتھ تھا کہ دیں گے تو ہم دے چکنے کے بعد کیاریوں درازوں میں سے چھوٹے چھوٹے پودے جھانک کر دیکھتے تھے کہ گھر والے کھیت میں آئے ہوئے ہیں کہ نہیں، یا ہم اکیلے ہی نشوونما پا رہے ہیں۔ تو کبھی کبھی بونے والے موجود ہوتے تھے اور کبھی نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن وہ پودے نشوونما پاتے چلے جاتے تھے اور جب وہ بڑے ہوتے تھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو دوستو، ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ ہم اپنی دولت، شہرت، عزت، شفقت، محبت، یہ سب کچھ لے کر اپنے وطن کی بنیادوں میں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پاس سوائے ہمارے جسموں کے، ہمارے وجود کے اور سوائے ہمارے خون کے کچھ بھی نہ تھا۔ ہم نے اپنے وجود کو اور اپنے جسم کو، اپنے خون کو اس وطن کی بنیادوں کو پیش کیا جو الحمدللہ اس نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول کیا، اور یوں اس ملک کی بنیاد پڑی۔ یہ تصور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ یہ بھی تصور دھندلانے لگا کہ دینا اتنا ضروری نہیں، اور ان کھیتوں میں، ان مرغزاروں میں، ان باغوں میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کاشت میں کوئی مدد نہ کی، البتہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اس کی طرف پل پڑے۔ یہ ہمارے ذہنوں سے نکلتا گیا کہ ہمیں ابھی کچھ دینا ہے، کیونکہ دیے بغیر کام آگے نہیں چل سکتا، اور جو ہی دینے سے ہاتھ روکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور پڑتا ہے اور ویرانی اور بربادی کے سامان ضرور شروع ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں کی بات ہے، ٹی وی پر ایک پروگرام چل رہا تھا اور میں اسے پوری توجہ سے نہیں دیکھ سکا، چونکہ کان میرے تیز ہیں اور نگاہ اب کمزور ہونے لگی ہے، لیکن وہ بات جو تھی میں نے ساری کی ساری سن لی تھی۔ وہ ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر شاہ۔ کمپیر نے یہ سوچا تھا، یا شاید حقیقت بھی تھی، کہ شاہ اتنے عمر رسیدہ ڈاکٹر نہیں ہیں، اتنے بوڑھے سرجن نہیں ہیں، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت سارے آپریشن کیے، اتنے ہزاروں آپریشن کیے کہ گینیز بک میں اس کا نام آتا ہے یا آنے والا ہے۔ تو میری توجہ اس کی طرف ہوئی۔ وہ اچھے سے، اسمارٹ سے، پیارے سے، اچھی گفتگو کرنے والے ایک ڈاکٹر تھے، اور یہ بتاتے رہے کہ میں نے کتنی تیزی سے کتنے سارے آپریشن کیے اور اتنی تیزی سے کیوں کیے۔ میں مال بھی بنانا چاہتا تھا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ میری انگلیوں میں بھی کچھ اس قسم کی ایک لگن تھی، ایک تخلیق تھی کہ میں جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا خواہش مند ہوں۔ تو کمپیر نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی بہت مشکل آپریشن تھا؟ تو انہوں نے کہا، یوں تو بہت سارے آپریشن مشکل ہوتے ہیں، لیکن ایک آپریشن بہت مشکل تھا جس نے بہت زیادہ وقت لیا اور میری بہت زیادہ توجہ لی، اور میں بہت پریشان بھی ہوا، لیکن کوشش کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس پر لگا رہا۔ کہنے لگے، میں اپنے سرجری ہاسپٹل میں تھا کہ اچانک وہاں پر ایک اپاہج آدمی کو، جو ابھی اپاہج ہوا تھا، کوئی ایک آدھا گھنٹہ قبل اسے چارپائی پر ڈال کر لائے۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کی دونوں ٹانگیں ایک تیز دھار آلے سے کٹ گئی تھیں، اور اس کے ساتھیوں نے اس کی رانوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے رومال یا کوئی رسیاں باندھی تھیں تاکہ زیادہ خون نہ نکلے۔ اور جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں حیران تھا کہ میں اس کا کیا کروں۔ اس کے فوراً بعد ہی دو آدمی بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی، اس کی دونوں ٹانگیں مل گئی ہیں، جس تیز دھار آلے سے کٹی تھیں، مشین میں کام کرتے ہوئے۔
اس کی دونوں ٹانگیں ران سے نیچے کٹ کر دور جا گری تھی۔ تو یہ واقعہ اور یہ سانحہ گزرا تھا پاکستان سٹیل ملز میں ایک کوئی بڑا تیز چکر گھوم رہا تھا کٹاؤ دار، جس میں وہ کام کرتے ہوئے قریب آیا تھا کسی کام کی غرض سے۔ وہ مزدور بڑا ذہین اور بڑا قابل اور سمجھدار تھا، لیکن وہ اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور لپیٹ میں آتے ہی اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ بہت دور جا گریں، اور اس کے ساتھیوں نے تلاش کر لیں اور وہ اس کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ میرے لیے بڑے امتحان کا وقت تھا، اور میرے ساتھی اور میرے اسسٹنٹ میرے ساتھ تھے۔ ہم کوئی مسلسل 18 گھنٹے اس پر کام کرتے رہے، اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ہم ان کی دونوں ٹانگیں جوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب خطرہ اندیشہ یہ تھا کہ بہت ممکن ہے کہ نروز اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے نہ جڑی ہوں، جو شریانیں اور وریدیں ہیں تو اپنی جگہ پر نہ لگی ہوں، کیونکہ یہ آپریشن ہی بہت بڑا تھا۔ لیکن ہم خدا سے دعا مانگ رہے تھے کہ اس کام پر لگے ہوئے تھے، اور جب آپریشن ختم ہوا تو ہم ڈاکٹر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تو وہ جو اس کے دوسرے ساتھی مزدور تھے، انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کو چارپائی پر لے کر چلے تو وہ صاحب جو تھے، جن کا نام شکور تھا، وہ تھوڑے سے ہوش میں تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہا کہ مشین بند نہ کرنا، کیونکہ اگر یہ مشین ایک دفعہ بند ہو گئی تو اس کو چلانے میں 10 لاکھ کا خرچہ اٹھتا ہے، تو اس مشین کو بالکل بند مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کو یا میرے اس کارخانے کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو اس کے بعد وہ نیم بے ہوشی میں چلا گیا۔ اب میرا مقصد اس سارے واقعے کو سنانے کا یہ ہے کہ وہ کون آدمی ہے اور وہ کس طرح سے اس ملک کے ساتھ وابستہ ہے، اور ہم کیا کریں اور ہم کدھر جائیں کہ ہم اس کو سلام کر کے آئیں، اور جب تک وہ زندہ رہے اور ہم زندہ رہیں، ہمارے اور اس کے درمیان سلام کا یہ سلسلہ قائم رہے۔ اس قسم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان بنایا ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے، وہ اس کو لے کر چلے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر ایک دردناک بات جو میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ وہ یہ اس کارخانے میں، اسٹیل مل میں ہی اس قسم کے بہتر تعلیم یافتہ لوگ تھے، وہاں سے اتنا کچھ لوٹا کھسوٹا کہ خبر اخباروں تک پہنچی، تو یہ دردناک کہانی بھی ساتھ لے کر چلنی پڑتی ہے۔ اصل میں وہ لوگ جو قابل تعریف ہیں، جو لوگ خاموش رہ کر کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کے قریب سے گزر جاتے ہیں، وہ لوگ جو دعائیں دیتے ہیں اور دعائیں سمیٹتے ہوئے آپ کے ارد گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں، وہ لوگ وہ تقوی والے ہیں جن متقی لوگوں سے ہم واقف نہیں ہیں اور جن سے ہم واقفیت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جب تک گھر سے دانہ لا کر بکھیرا نہیں جائے گا، واپس نہیں ملے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔